مولانا مودودی پر شدید تنقید کی جاتی ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام پر کرٹیسزم کیا، نکتہ چینی کی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ جو کرٹیسزم کرتا ہے نا، کرٹیسزم تو دنیا میں ہر شخص پہ ہوا ہے. نبی علیہ السلام کے اوپر 60,000 کتابیں پچھلے 100 سال میں لکھی گئی ہیں. کرٹیسزم لے کے آئیں کہ کون سا کرٹیسزم ہے. یہاں تو آپ کسی کو بھی گستاخ رسول کہہ دیتے ہیں، آپ واقعہ لے کے آئیں. میرے علم میں تو مولانا مودودی نے تو کئی صحیح حدیثوں کا انکار کیا انبیاء کی عصمت کو بچانے کے لیے. وہ جو توریہ والی حدیث ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 توریہ، تو مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں اس حدیث کو کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس میں تو انبیاء کے اوپر جھوٹ لازم آ جائے گا. وہ تو انبیاء کے دفاع میں صحیح حدیثوں کا انکار کرتے رہے. یہ الٹی ڈاکٹرائن تو میری سمجھ سے باہر ہے. مزاج کی وجہ سے اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی جو لغزشیں قرآن میں ذکر آئی ہیں ان کا ذکر کرنا کرٹیسزم ہے، وہ تو مودودی صاحب نے تو نہیں کیا، وہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے. تو عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 88A اور B میرا دیکھ لیں. مودودی صاحب کو جب بھی میں نے پڑھا ہے تفہیم میں، وہ تو انبیاء کرام کا آخری درجے میں دفاع کرتے ہیں. بالکل جھوٹ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بھی سورہ صاد ہماری شروع ہو جائے گی 99 دمیوں والا. دنیا جہان کی تفسیریں پڑھ لیں، کوئی حضرت داؤد کا دفاع نہیں کر سکا. مودودی صاحب نے کیا. بالکل جھوٹا الزام. مودودی صاحب پہ تو یہ خلافت و ملوکیت کے حوالے سے بھی جھوٹے الزامات لگائے گئے، حالانکہ انہوں نے گھر بیٹھ کے تو نہیں لکھی، اہل سنت کی تاریخوں سے لکھی، اور ہم نے اس کے دفاع پہ ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا 5B. جھوٹ بولتے ہیں. علماء کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ یہ تو دوسرے فرقوں کو کہتے ہیں کہ گستاخ اور مشرک ہیں، تو مودودی صاحب کو تو ویسے ہی نہیں انہوں نے عزم کرنا. علامہ البانی کی سلسلہ الاحادیث صحیحہ کی تمام احادیث صحیح ہیں یا اس میں ضعیف؟ نہیں، بہت ساری ضعیف ہیں. انہوں نے فارمولہ جو غلط لگا دیا ہے، ضعیف جمع ضعیف برابر ہے حسن نہیں کہہ رہی، بہت ساری ضعیف ہیں. ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ شب معراج اور سال کسی ایک حدیث سے ثابت نہیں، تو شب معراج کی تاریخ کیا؟ شب معراج کی تاریخ ثابت نہیں ہے. شب معراج تو ثابت ہے، بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں، قرآن پاک میں ہے شب معراج. تاریخ کوئی نہیں آئی. ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں پلاسٹر تک نہیں کرنا، تو کیا ہماری مسجدوں میں پینٹ کروانا اور فانوس؟ یہ ضعیف روایت ہے میرے بھائی، یہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے پلاسٹر والی، یہ روایت ہی ضعیف ہے. باقی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے یعنی ایک دوسرے پہ ترجیح کرنے کے لیے مسجدوں کی زینت کرنا اس کو منع فرمایا. ابو داؤد ترمذی میں حدیثیں ہیں. میرا ایک کلپ بھی ہے مسجدوں کو سجانے کے بارے میں، اس میں نے چیزیں بتائی ہوئی ہیں. بہت زیادہ مہنگے کام نہیں ہونے چاہیے، لیکن صاف ستھری تو ہونی چاہیے نا مسجد. مسجدیں گھروں سے تو زیادہ گندی نہ ہو کہ لوگ آئیں نا، لیکن پیسہ وہاں خرچ ہو. یعنی ٹائلٹ اچھے بنے ہوئے ہونے چاہیے، وضو خانے اچھے ہوں. وہ ٹائلٹ اور وضو خانے تو بنے ہوئے ہیں فضول سے، اور مسجد کے اندر آپ نے قالین اتنا مہنگا بچھا دیا جو اس سے کم بھی چل سکتا تھا، یا فانوس بہت بڑا لگا دیا جس کی اتنی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کہ جس کی ضرورت ہے وہ کی.